آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر کی جامع مسجد میں ہر جمعہ کی بنسبت آج دیکھی گئی زیادہ بھیڑ، ماہ رمضان کا نتیجہ۔ بندگان توحید بڑے روزے کی فکر کریں جس کے بعد ہی انہیں مل پائے گا رمضان کے روزوں کا فائدہ، کہا مولانا ڈاکٹر صدر الحسن مدنی ندوی نے۔ مارچ 2026 میں مہاراشٹر کے 7 راجیہ سبھا اراکین کی میعاد ہونے جا رہی ہے ختم۔ سبھی اراکین دوبارہ سے موقع حاصل کرنے کے خواہاں، کیا ان کی خواہش ہوگی پوری؟ سبھی کی نظریں پارٹی اعلیٰ کمان کے فیصلوں پر مرکوز۔ ڈرگ اور ریت مافیا معاشرے کے لیے سنگین خطرے کی گھنٹی، دونوں ہی مافیاؤں کے خلاف مکوکا کے تحت کارروائی کا رابطہ وزیر سنجے سرساٹ نے کیا مطالبہ۔ اور آج سے 10ویں بورڈ امتحان کا ہوا آغاز۔ ضلع اورنگ آباد کے 69,530 طلباء کے لیے قائم کیے گئے 240 امتحانی مراکز، کاپی فری مہم پر ہوگا سختی سے عمل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آج شہر کی جامع مسجد میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کیا گیا، جہاں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور عبادت و دعا کا خصوصی اہتمام کیا۔ مسجد کے اندر اور باہر روح پرور منظر دیکھنے کو ملے۔ نمازیوں کا جم غفیر، دعاؤں کی صدائیں اور ایک نورانی کیفیت ہر سو محسوس کی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 روزے فرض کیے ہیں۔ ایک روزے کا تعلق پوری زندگی سے ہے اور دوسرے روزے کا تعلق رمضان سے ہے، اور ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو لمبا روزہ ہے پوری زندگی کا، وہ بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور موت پر اس کی انتہا ہوتی ہے، اور جو روزہ رمضان کا ہوتا ہے اس کی انتہا ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے پر۔ لیکن یہ دونوں روزے ٹوٹتے ہیں۔ بڑے روزے کے بارے میں عام طور پر ہمارا خیال نہیں ہوتا۔ بڑا روزہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال کا ہوتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرنے کی وجہ سے یہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب بڑا روزہ ٹوٹ گیا تو ایسے لوگوں پر چھوٹا روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اس کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اے بڑے روزے دارو، تم پر چھوٹا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو ہم جائزہ لیں کہ ہم بڑے روزے دار ہیں یا نہیں، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہمیشہ اپنے بڑے روزے کا خیال کرو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی فہرست میں، مومنوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیا گیا ہے۔ اب ایسے لوگوں پر یہ چھوٹا روزہ فرض نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس پر ہمارا خاص خیال، خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ دعا کریں توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم ایمان پر ہوں، والحقنی بالصالحین، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو نیک تھے، انبیاء کرام تھے، اللہ کے نیک بندے تھے اور دیندار لوگ تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، علماء تھے، بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بنیاد وہی ہے۔ اسی لیے ہم نے میر کا شعر پڑھا کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ سب سے بڑی چیز ہے یہ، ایمان کی حالت میں اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تمام نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ مولانا، یہ بڑے روزے سے مراد ایمان ہے؟ زندگی بھر کا روزہ، جس دن ہم بالغ ہوئے اس دن سے وہ روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ روزہ ختم ہوتا ہے کب؟ موت پر۔ اور چھوٹا روزہ شروع ہوتا ہے سحر کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے غروب آفتاب پر۔ لیکن جو موت کا جو وقت ہے اللہ نے اسے بتایا نہیں ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، ہو سکتا ہے کل اخبار میں آئے کہ فلاں صاحب نہیں رہے،
تو اس لیے بڑے روزے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے ایمان پہ خاتمہ. کہ کب بلاوا آ جائے، اس لیے کہ بلاوے کا وقت متعین نہیں ہے، افطار کا وقت متعین ہے. آپ نے گھڑی دیکھ لی یا اذان کی آواز آ گئی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم کو افطار کرنا ہے. لیکن بڑا روزہ ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین تو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں، ہمارے علم میں نہیں ہے. تو ہمیں دونوں کی فکر کرنی چاہیے. رمضان کے زمانے میں اس روزے کی فکر، اور زندگی کے تمام مراحل میں اس روزے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ کوئی ایسا عمل ہم نے تو نہیں کیا. جیسے ہم نے مثال دی کہ ایک عورت جس کو طلاق ہو گئی، اگر وہ عدت گزرنے کے بعد بھی وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا شوہر پر حق ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے دائرے میں ہیں یا ایمان کے دائرے میں نہیں ہیں. ہمارا کوئی عمل ایسا جو شرکیہ عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر ذات و صفات میں شریک کرنا، جیسے رازق اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موت دینا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اعمال ایسے بہت سارے ہیں، لیکن مختصر آپ یہ کہیے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں. عموماً ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دو خدا مانے وہ کافر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ذات میں بھی اگر ہم نے ایک کے علاوہ دو مانا، اور صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہے، تو ان صفات میں بھی ہم نے کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو اپنے ہم اس کا شریک مان لیا، تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور توبہ کا دروازہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی اور ہم نے جائزہ لیا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رات میں سونے کے وقت جائزہ لے لیا کریں کہ آج ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا ہے، اور محسوس ہوا کہ یہاں پر چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا التوبۃ تہدم ما کان قبل. اگر ہم توبہ کر لیں تو پچھلے سارے گناہ حتیٰ کہ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو خصوصی رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ ہو، اور خاص طور پر حقوق العباد بھی، بندوں کے حقوق کو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. کسی سے کوئی چیز ہو گئی تو خاموشی سے وہاں جا کر معافی تلافی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں تک حقوق ہیں ادائیگی کوشش کریں اور توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. نوجوانوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات منضبط کریں، قرآن پاک کی تلاوت، روزہ اور اچھے کام کریں. اس لیے کہ موبائل یہ ایک لعنت ہو گئی ہے، اگرچہ کہ معلومات کا ذریعہ ہے، لیکن معلومات کی حد تک اسے استعمال کریں. پوری رات موبائل کے گیم میں اور موبائل دیکھنے میں صرف کر رہے ہیں، اس سے نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو ہمارے نوجوان نسل، میں اس کو لت کہہ رہا ہوں، جس لت میں مبتلا ہے، وہ اللہ سے دعا بھی کریں نمازوں میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عادت سے ہمیں نجات دے، اور پوری کوشش کریں کہ ہمارا وقت نماز میں، تلاوت میں، اور خاص طور پر قرآن پاک، یعنی روزے سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت. ہم عموماً قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے ایک تقریر میں کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید انہوں نے پوری زندگی میں ایک بار قرآن ختم نہیں کیا ہوگا. تو کم سے کم اس کی کوشش کریں، روزانہ اگر ہم ایک پارہ پڑھیں تو آسانی سے ہم ایک مہینے میں پورا قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں. صرف سننا کافی نہیں ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ہم ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد آپ ایک صفحہ پڑھ لیجئے، ظہر کے بعد ایک صفحہ، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو تقریباً نصف پارہ آپ ایک پارہ پڑھ لیں گے. تو خصوصی توجہ ہمیں قرآن پاک کی طرف، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ انجیل، تورات، زبور اور جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کا ہی انتخاب فرمایا تھا. یہ رمضان بہت متبرک مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اور خصوصاً نوجوان طبقے کے لیے اس کو مفید اور کارآمد بنائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرمائیں. اور وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعائے مغفرت کریں، اس لیے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے گا، اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے گا. اور خاص طور پر اپنے والدین کے لیے اس مہینے میں صدقہ خیرات کیجیے. آج کل عموماً جو بچے ہیں یا ہم لوگوں کی عمر کے بھی ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے. ان کے لیے صرف قرآن خوانی کافی نہیں ہے،
ہم پیسے خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، مفلوق الحال لوگوں کی مدد کریں، دینی مدارس ہیں ان کی مدد کریں، یہ چیزیں زیادہ قیامت کے دن کارآمد ہوگی۔ معروف عالم دین مولانا نعیم احمد قاسمی نے ماہ رمضان المبارک کے موقع پر قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی درست تلاوت کے حوالے سے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ رمضان دراصل قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تجوید کے ساتھ قرآن کی صحیح قرأت کا اہتمام کرے۔ مولانا نے تراویح کے دوران موبائل فون کے بیجا استعمال پر بھی سخت اعتراض کرتے ہوئے امت محمدیہ کو اس سے اجتناب کرنے اور عبادت میں مکمل یکسوئی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شہریان اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان یہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ یہ رمضان جو نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ آج کا پورا روزہ مکمل ہونے کو ہے اور آج لوگوں میں وہ شوق اور ذوق نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر شہریان سے اس طرف ان سب کو مبذول کرتا ہوں کہ آپ عبادات میں لگیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا مقدر جانیں اور اس کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہت سی جگہ پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنا بہترین انداز میں 3 پارے ایسے جیسے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ تراویح کے اندر جب امام کھڑا رہتا ہے اور بعض لوگ موبائلوں میں لگ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ نماز کا احترام کریں، قرآن کا احترام کریں۔ یہ تو قرآن کی توہین ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا ہے ذوق و شوق کے ساتھ، اسی طریقے کا رویہ ہم اختیار کریں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قرآن کو اور روزوں کو اہمیت دی ہے، اس طریقے سے اگر کبھی ہم اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چھترپتی شیواجی مہاراج کے یوم پیدائش پر شہر کے مختلف مقامات پر تقاریب منعقد کی گئیں۔ میئر سمیر راجورکر اور دیگر اعلیٰ حکام نے مجسموں پر گلپوشی کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کرانتی چوک میں نصب شیواجی مہاراج کے مجسمے پر میئر سمیر راجورکر نے پھولوں کی مالا چڑھا کر انہیں سلام پیش کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر جی شریکانت، متعدد کارپوریٹرز اور اعلیٰ افسران موجود تھے۔ بعد ازاں میونسپل ہیڈ کوارٹر ٹپر نمبر 3 میں بھی مجسمے پر گلپوشی کی گئی، جہاں منتخب نمائندوں اور افسران نے شرکت کی۔ اسی طرح شریمت چھترپتی شیواجی مہاراج پران وستو سنگر ہال میں میئر کے ہاتھوں شیواجی مہاراج کے مجسمے پر ہار چڑھایا گیا، جبکہ جیو محالے کے مجسمے کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں کارپوریٹرز، ایڈیشنل کمشنرز، صحت و ثقافتی افسران اور محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے نمائندگان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مہاراشٹر سے 5 مارچ کو 7 راجیہ سبھا ارکان کی میعاد ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ مختلف جماعتوں میں ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر غور جاری ہے اور سب کی نظریں پارٹی قیادت کے فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ ریٹائر ہونے والوں میں شرد پوار اور ڈاکٹر فوزیہ خان شامل ہیں، جو این سی پی شرد پوار گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ آیا ڈاکٹر فوزیہ خان کو دوبارہ نامزدگی ملے گی یا نہیں، جبکہ شرد پوار نے بھی اب تک اپنے مستقبل پر کوئی واضح اشارہ نہیں دیا۔ بی جے پی کی جانب سے بھاگوت کرار، رامداس آٹھولے اور دھیریہ شیل پاٹل کی میعاد بھی مکمل ہو رہی ہے۔ ان کی دوبارہ واپسی سے متعلق پارٹی نے تاحال اپنے پتے نہیں کھولے۔ کانگریس کی راجنی پاٹل اور شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے گروپ کی پرینکا چترویدی کا سیاسی مستقبل بھی زیر بحث ہے۔ ریاست کی سیاست میں آنے والے دن اہم ثابت ہوں گے، کیونکہ مختلف جماعتیں عددی طاقت اور سیاسی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امیدواروں کے نام طے کریں گی۔ سب کی نظریں پارٹی قیادت کے فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ میونسپل کارپوریشن میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے بعد اب اسٹینڈنگ کمیٹی اور ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ میئر سمیر راجورکر نے اعلان کیا ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں خصوصی جنرل باڈی اجلاس میں ارکان کے ناموں کو منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بی جے پی کی اعلیٰ سطح پر تیار کی گئی خصوصی فہرست میں ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کا نام شامل ہونے کی اطلاع ملی ہے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں چہمگوئیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اورنگ آباد لوک سبھا حلقے کے لیے انہوں نے بھرپور تیاری کی تھی،
تاہم ٹکٹ نہ ملنے کے بعد اب انہیں راجیہ سبھا کے ذریعے دوبارہ موقع دیے جانے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کراڑ کو ایک مطالعہ پسند، باوقار اور پارٹی سے وفادار رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مرکزی قیادت کی سطح پر بھی ان کے کام کو سراہا گیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پارٹی میں مسلسل خدمات انجام دینے کے باوجود ان کے خاندان کو بڑی نمائندگی نہ ملنے کے تناظر میں اس بار انہیں دوبارہ راجیہ سبھا بھیجنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت کے تحت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کو دوبارہ راجیہ سبھا بھیجے جانے کے قوی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ میئر کے مطابق اس خصوصی جنرل باڈی میٹنگ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے 16 ارکان اور 5 ذیلی کمیٹیوں کی نامزدگیوں کو منظوری دی جائے گی۔ تمام پارٹیوں کے گروپ لیڈران بند لفافوں میں اپنے نام پیش کریں، جنہیں اجلاس کے دوران کھول کر میئر باضابطہ اعلان کریں گے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے علاوہ مہیلا و بال کلیان سمیتی، شکشن سمیتی، آروگیہ سمیتی اور شہر سدھار سمیتی کے ارکان کی منظوری بھی اسی اجلاس میں دی جائے گی۔ بعد ازاں نامزد ارکان کے نام ڈویژنل کمشنر آفس میں درج کیے جائیں گے۔ کارپوریٹرز کی تعداد کے تناسب سے بی جے پی کے 8، ایم آئی ایم کے 5، شندے شیو سینا کے 2 اور شیو سینا ادھو کا 1 رکن کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل کیا جائے گا۔ میئر نے واضح کیا کہ ہاؤس لیڈر اور اپوزیشن لیڈر کی نامزدگیاں پارٹیوں کی تحریری سفارش پر ہوتی ہیں، ان کا اس خصوصی جنرل باڈی میٹنگ سے تعلق نہیں۔ فی الحال تمام کارپوریٹرز کی نظریں پارٹی قیادت کے فیصلے پر مرکوز ہیں کہ کن ناموں کو گرین سگنل ملتا ہے۔ مرکزی وزیر سنجے شرساٹ نے روہت پوار کی سیکیورٹی سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو باضابطہ طور پر تحفظ کی درخواست دیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے کہا کہ روہت پاٹل کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اس پر سیاسی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی۔ سنجے شرساٹ نے کہا کہ اگر روہت پوار کو واقعی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو انہیں سرکاری طور پر سیکیورٹی کی مانگ کرنی چاہیے۔ اس معاملے کے لیے ایک علیحدہ کمیٹی موجود ہے جو حالات کا جائزہ لے کر مناسب فیصلہ کرتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے معاملے میں کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ مکمل طور پر جائز اور ضابطے کے مطابق لیا جاتا ہے۔ ان کے بیان کے بعد اس مسئلے پر سیاسی سرگرمیاں مزید بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا रहे हैं। रोहित पवारचा जर जीवितला धोका असेल तर त्यांनी सुद्धा मागणी केली पाहिजे, परंतु ही मागणी मान्य करण्यासाठी एक कमिटी शासनातर्फे एक असते, नियुक्त केलेली असते, ती कमिटी त्याच्यावर निर्णय घेते। त्यांचा यंत्रणेमार्फत जर असं त्यांना वाटलं की यांच्या जीवितला धोका आहे तर निश्चित त्यांना हे संरक्षण दिले जाईल आणि त्या संरक्षण देण्यामध्ये कोणाचाही काही विरोध असण्याचं काही कारण सुद्धा नाही। مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے منعقد ہونے والے 10ویں جماعت کے تحریری امتحانات کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چیٹنگ یا نقل روکنے کے لیے بورڈ کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر امتحانی سینٹر پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور جہاں کیمروں کی تعداد کم ہے وہاں سپروائزر اور مرکز کے انچارج خصوصی نگرانی کریں گے۔ 12ویں جماعت کی طرز پر 10ویں کے امتحان کے لیے بھی 10 فلائنگ اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں، جبکہ ہر تعلقے میں ایک الگ فلائنگ اسکواڈ تعینات کیا گیا ہے جو اچانک دورہ کر کے جانچ کرے گا۔ حکام کے مطابق اگر کسی مرکز پر بد نظمی یا نقل کا کوئی معاملہ سامنے آیا تو فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سڈکو N8 اسپتال میں لیپروسکوپک خواتین نس بندی کا مفت کیمپ کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ میں 10 خواتین کی جدید اور محفوظ طریقے سے سرجری انجام دی گئی۔ 18 فروری 2026 کو منعقدہ اس مفت کیمپ میں 10 خواتین کی جدید لیپروسکوپک طریقے سے کامیاب نس بندی سرجری کی گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک میونسپل کارپوریشن کے مختلف اسپتالوں میں ایسے کمپنیوں کے ذریعے مجموعی طور پر 160 خواتین کی مفت خاندانی منصوبہ بندی سرجری انجام دی جا چکی ہے۔ یہ جدید اور محفوظ طریقہ کار کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے اور خواتین کو کم تکلیف کے ساتھ جلد صحت یابی فراہم کرتا ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف خواتین کی صحت بہتر ہو رہی ہے بلکہ خاندان کے معاشی اور سماجی استحکام کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ کیمپ کی کامیابی میں ماہر ڈاکٹروں اور طبی عملے نے بھرپور تعاون کیا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سڈکو N8 N11 سلک مل کالونی، قیصر کالونی اور نہرو نگر کے اسپتالوں میں آئندہ بھی باقاعدگی سے ایسے کیمپ منعقد کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میونسپل کارپوریشن میں آچاریہ بال شاستری جامبیکر کی سرکاری طور پر جینتی منائی گئی۔ میئر اور دیگر افسران نے ان کی تصویر پر گل پوشی کر کے مراٹھی صحافت کے بانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔
اس موقع پر میئر سمیر راجورکر نے ان کی تصویر پر گلپوشی کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی تعلیمی، صحافتی اور سماجی خدمات کو یاد کیا۔ تقریب میں کارپوریٹر انیتا مانکاپے، سپرنٹینڈنٹ اکاؤنٹس ایشور چندر کامیکر، شعبہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے رویندر کھرات، اتول بنکر، کرن سالوے اور انضمام الحق سمیت دیگر افسران اور عملے کے ارکان بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ آچاریہ بال شاستری جامبھیکر کو مراٹھی صحافت کا بانی سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے علمی و سماجی بیداری میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مہاراشٹر کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ نے ڈرگس اور ریت مافیا کے خلاف مقوگہ قانون کے تحت سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست میں کسی بھی قسم کی غنڈہ گردی اور غیر قانونی کاروبار برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رابطہ وزیر سنجے شرساٹ نے واضح کیا کہ ڈرگس مافیا اور غیر قانونی ریت نکالنے والے عناصر معاشرے کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ ان جرائم پیشہ گروپوں کی سرگرمیوں سے قانون و نظم متاثر ہو رہا ہے اور نوجوان نسل بھی نشے کی لت کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مافیا کے خلاف مہاراشٹر آرگنائزڈ کرائم کنٹرول ایکٹ یعنی موکا کے تحت سخت قانونی کارروائی ضروری ہے تاکہ ان کے نیٹ ورک کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ سنجے شرساٹ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ریاست میں کسی بھی طرح کی غنڈہ گردی یا غیر قانونی کاروبار کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ بلا امتیاز کارروائی کریں۔ गुटखाचा धंदा करणारे हे जे लोक आहेत हे सगळ्यात खतरनाक लोक आहेत। हे खऱ्या अर्थानं गुंडेगिरी सांभाळतात, पोसतात आणि हे 2 नंबरचे धंदे करण्यावाले हे माफिया आहेत ऍक्च्युअली। आणि असे लोक कुणाच्याही जीवाची पर्वा करत नाही। वाळू माफिया तसेच आहेत आणि हे ड्रग्स माफिया तसेच आहेत। म्हणून आता यांच्यावर मोक्कासारखीच कारवाई आता प्रत्येक वेळेला ही सरकारने केली पाहिजे। तालुका खुलदाबाद के चुश्तिया कॉलेज में मजलिस फ़रोग़ उर्दू के इश्तिराक से मुनक़िदा उर्दू ख़त्ताती कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब में तलबा को असनाद से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक चुश्तिया कॉलेज खुलदाबाद में 1 फरवरी से 16 फरवरी तक उर्दू ख़त्ताती का तरबियती कोर्स मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा को खुशख़ती के बुनियादी उसूल, हरूफ की दुरुस्त बनावट और मुख्तलिफ असालीब ख़त्ताती की अमली मश्क कराई गई। माहिर असातिज़ा ने तलबा की रहनुमाई करते हुए उन्हें खूबसूरत और मेयारी तहरीर की बारीकियों से आगाह किया। इख्तितामी तकरीब में मेहमानान खुसूसी और कॉलेज इंतज़ामिया ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने अपने ख़िताब में कहा कि उर्दू ख़त्ताती हमारी तहज़ीबी व अदबी शनाख्त का अहम हिस्सा है और ऐसे कोर्सेज़ नई नस्ल में ज़ुबान से मोहब्बत पैदा करने में मौसर साबित होते हैं। कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों की खुसूसी हौसला अफजाई की गई। मुंतज़िमीन ने आइंदा भी इसी तरह के अदबी व तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद करने के अज़्म का इजहार किया। लासूर स्टेशन के करीब देवगांव रोड पर एक डीजल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक लासूर स्टेशन के देवगांव रोड पर एक डीजल से भरा टैंकर अचानक आग की लपेट में आ गया, जिसके बाइस इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी शदीद थी कि दूर से शोले और धुआं दिखाई दे रहा था। हुकाम ने फौरी तौर पर सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, ताहम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। पुलिस और मुतल्लिका महकमे वाक़े की वजूहात की जाँच कर रहे हैं। तालुका सोयगांव के जरांडी में 55 साला किसान रघुनाथ मुट्ठे ने मुबैना तौर पर निजी साहूकार के दबाव से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक किसान ने इंतहाई कदम उठाने से कबल एक तहरीरी चिट्ठी भी छोड़ी है। चिट्ठी में उसने जिक्र किया है कि उसने एक निजी साहूकार से कर्ज लिया था और असल रकम से 4 गुना ज़्यादा सूद अदा करने के बावजूद साहूकार उसे मुसलसिल हिरासा कर रहा था। किसान ने यह भी लिखा था कि साहूकार ज़मीन फ़रोख्त करके बकाया रकम अदा करने के लिए दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव में था। वाक़ई की इत्तला मिलते ही सोयगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की जामे मस्जिद में हर जुमा की बनिस्बत आज देखी गई ज़्यादा भीड़। माह रमज़ान का नतीजा। बंदगाने तौहीद बड़े रोज़े की फ़िक्र करें, जिसके बाद ही उन्हें मिल पाएगा रमज़ान के रोज़ों का फ़ायदा, कहा मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन मदनी नदवी ने। मार्च 2026 में महाराष्ट्र के 7 राज्यसभा अराकीन की मियाद होने जा रही है ख़त्म। सभी अराकीन दोबारा से मौका हासिल करने के ख्वाहां। क्या उनकी ख्वाहिश होगी पूरी? सभी की नज़रें पार्टी आला कमान के फैसलों पर मरकूज।
ڈرگ اور ریت مافیا معاشرے کے لیے سنگین خطرے کی گھنٹی، دونوں ہی مافیاؤں کے خلاف مکوکا کے تحت کارروائی کا رابطہ وزیر سنجے سرساٹ نے کیا مطالبہ۔ اور آج سے 10ویں بورڈ امتحان کا ہوا آغاز، ضلع اورنگ آباد کے 69,530 طلباء کے لیے قائم کیے گئے 240 امتحانی مراکز، کاپی فری مہم پر ہوگا سختی سے عمل۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔